الحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس الذکر کالانثی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتک الحیاء فات کل شیء او کما قال صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ولیس الذکر کالانثی کہ مرد اور عورتیں they are not identical. Yes, they are equal, but they are not identical. دو چیزیں ایکول ہو سکتی ہے بٹ ضروری نہیں کہ وہ آئیڈینٹیکل ہو۔ فار ایگزامپل ایک سوسائٹی میں ہمیں دو لوگوں کی خاص ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر سپیریئر اور انجینئر انفیریئر ہے، یا میں یہ کہوں کہ انجینئر سپیریئر ہے اور ڈاکٹر انفیریئر ہے، کیا ڈاکٹر اور انجینئر کا کوئی کمپیریزن ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں الگ الگ فیلڈ کے لوگ ہیں، ان دونوں کی مہارت الگ الگ فیلڈ میں ہے۔ اسی طرح اللہ نے مرد اور عورتوں کو بنایا، دے آر ایکول، اللہ کی نظر میں وہ ایکول ہے، لیکن ان کا جو کام ہے، ان کا جو ورک ڈسٹریبیوشن ہے اس دنیا میں، دیٹس ڈفرینٹ۔ مرد کے ذمے اللہ نے لگایا ہے کہ بھئی تم گھر کے باہر والی کام دیکھو، تم جاب کرو، تم کماؤ، تم گھر والوں کو کھلاؤ، اور عورت کے ذمے اللہ نے یہ جاب رکھی ہے کہ تم گھر کا کام کرو۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کے لوگ یہ تو ویسٹ نہیں سے عیب بتایا ہے، یہ عیب کا کام نہیں ہے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ایک اولاد کو پالے، کہ وہ اپنے بچوں کو مورلی اپلفٹ کرے، کیونکہ یہ عورت ہی تھی جس کی وجہ سے ایک محمد بن اسماعیل امام بخاری بنے، عورت ہی تھی جس کی وجہ سے ایک عام سے شخص امام شافعی بنا، عورت ہی تھی جس کی وجہ سے ایک محمد اقبال سے علامہ محمد اقبال بنا۔ یہ مائیں تھی جنہوں نے اس پوری نیشن کو سدھارا ہے، وہ مائیں تھی۔ اسی لیے عربک میں کہتے ہیں الام مدرستن، یہ نہیں کہ عورت یہ ہاف سوسائٹی ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے وومن از اے فل سوسائٹی، کیونکہ جو سوسائٹی ہے اس کی بنیاد عورت ہے۔ تو ہاؤ کین یو تھنک کہ اسلام نے تمہاری حقوق کی ادائیگی نہیں کی؟ یہ تو جہالت ہے۔ اگر ہم اسلام کی بڑی بڑی جو خواتین تھی جن پر جو قرآن کی اولین مخاطب تھی وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شی واز سو بریلینٹ، شی واز سو ویلدی اینڈ شی واز سو میچور کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر رہی ہے۔ جس وقت حضرت پہلی وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو حضرت وہاں سے آئے اور فرمائے زملونی، کہ میرے اوپر کوئی چادر اوڑھو۔ تو حضرت خدیجہ انہیں کنسول کر رہی ہے کہ آپ بہت اعلیٰ انسان ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ پھر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے، یہ عورت تھی، اور اسی عورت کے متعلق پھر اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو خدیجہ پر میری سلامتی ہے اور خدیجہ کے لیے جنت میں گھر ہے۔ دے ور دی نوبلسٹ آف وومن۔ فاطمہ الفہری کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، کیسے ان نے موروکو میں ایجوکیشن سسٹم کو قائم کیا۔ تو اس غرض یہ ہے کہ اسلام کو جتنے حقوق عورتوں کو دینے تھے اس نے وہ دے دیے۔ اگر کسی فرد، کسی مرد، کسی عورت، کسی بھی شخص کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں اسلام میرے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، اسلام کے احکام میرے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ تو جاہل ہے، وہ جہالت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس نے کسی اور مذہب کا، کسی اور فکر کا، کسی اور آئیڈیالوجی کا چشمہ پہنا ہے، اور اس چشمے سے اب وہ اسلام کو جج کر رہا ہے، اسلام کی رولنگز کو جج کر رہا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیونکہ اسی لیے ہمیں قرآن کو خود سمجھنا ہوگا، اور قرآن میں اللہ کیسے احکام کو واضح کر رہے ہیں ان احکام کو سمجھنا ہوگا۔ اور ان احکام کو سمجھنے کے بعد بھی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے احکام برابر دیے ہی نہیں، تو یہ تو میری عقل کا قصور ہے، یہ اسلام کا قصور ہے نہیں۔ کیونکہ اگر اسلام کے احکام ناقص ہوتے تو اس اسلام کے خلاف سب سے پہلے جو آواز اٹھاتی وہ تو حضرت خدیجہ ہوتی، کیونکہ وہ تو پہلے سے انڈیپینڈنٹ تھی۔ ابھی کی جو عورت، ابھی کی جو لڑکی 17 سال 18 سال کی ہے، 19 سال کی ہے، اینڈ شی چیلنجنگ اسلام کہ میرے حقوق کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ اگر میں اس کے کمپیریزن میں حضرت خدیجہ کو لوں، who is already an independent woman، ان کے پاس پیسے ہے، she is empowered woman، already ہے، وہ بادشاہوں کے رشتے آ رہے لیکن ٹھکرا رہی ہے، اب وہ اسلام کے احکام سن رہی ہے۔ وہ بھی کہہ سکتی تھی نا کہ اسلام غلط ہے، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا، even though she was an independent woman۔ اور آج کی 19 سال کی لڑکی، اللہ اکبر، کچھ بھی پتا نہیں، فزکس سمجھ آتی نہیں، یہاں سے جاتی ہے، اور پھر وہ کہے کہ اسلام کے احکام مکمل ہے نہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس اسلام کے خلاف بولنا بہت آسان ہے، اور میں ایک بات کہتا ہوں، اسلام کے خلاف بولا نہیں جاتا، نہیں، اسلام کے خلاف بھونکا جاتا ہے، اور بھونکنے والی ذات کس کی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ تو لہٰذا اعتدال کرنا چاہیے، ایسے ہی نہیں کہ آنکھ بند کر کے حکم لگائے، بلکہ ہاں سمجھنا چاہیے کہ پردہ ہے تو کیوں ہے، اللہ نے لاجک بیان کیا ہے نا، سمجھنا ہے نا کہ پردہ کیوں ہے، اللہ پراپرٹی میں اتنا حصہ دے رہے، کیوں اتنا ہی کیوں، سمجھنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے وہ عمیرہ احمد کی ناولز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے پاکستان کے وہ سیریلز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ مجھے اپنی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب میں اس کتاب کو پڑھوں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ کون سی بات اللہ کہہ رہے ہیں, کون سی بات اسلام ہے اور کون سی بات کلچر ہے. I'll be able to differentiate between culture and Islam, کہ کلچر کیا ہے اور اسلام کیا ہے. اگر کوئی شخص اسلام کو کلچر کے ساتھ مکس کرے اور پھر تھوپے کی اسلام کی بات ہے, وہ تو اسلام نہیں ہے نا, اور اس کا بلیم پھر اسلام پر آئے, تو یہ ہم کیسے قبول کر لیں؟ یہ تو بالکل ایک جہالت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے.